بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ لین دین دائیں ہاتھ سے کریں، نماز کی پابندی کریں۔ ایک نماز بھی رہ جائے تو بے نمازی بندہ شمار ہوگا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بلند آواز میں گیٹ پر ہی السلام علیکم کہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف اور ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یہی عمل روزگار کی جگہ پر بھی کریں۔ دروازے پر ہی یہ عمل کریں، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ گھر والوں سے بعد میں اندر جا کر دعا سلام کریں۔ اس کے علاوہ اپنے کاروبار والی جگہ پر روزانہ 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ کے درویشوں کا فرمان ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور ہر لقمہ ختم کرنے کے بعد شکر الحمدللہ کرنا چاہیے۔ اس سے اس کی ہر وقت عبادت قبول ہے اور شکر گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ اس کو تنگی اس طرح بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مقدار میں نعمتیں اس کو فراہم کریں گے، نعمتیں اس پر کھلتی جائیں گی۔ ویسے تو نعمت ملتی ہے واپس ہو جاتی ہے، لیکن لگاتار نعمتوں کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ حالت شکر میں رہو۔ اس عمل سے کھانا کھاتے وقت اگر ہر لقمے پر یاد نہ رہے تو جب بھی یاد آئے اسے پڑھ لیا کرو۔ بعد میں الحمدللہ کہہ کر لو۔ یہ سارا عمل خاموشی سے ہی کرنا ہے۔ روٹی کے ٹکڑے اور پلیٹ میں بچ جانے والا باقی سالن یا چاول وغیرہ لوگ اکثر نالی میں بہا دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ اس کی وجہ سے رزق میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ رزق کی بھی بے ادبی ہے۔ اگر انہی زائد چیزوں کو ہم صاف کر کے گھر کی چھت پر پلیٹ میں رکھ دیں اور ساتھ پانی رکھ دیں تاکہ پرندے کھا لیں، تو یہ بھی آپ کے گھر والوں کے صدقات میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں جو رزق لکھ دیا ہے وہ انسان کو مل ہی رہتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے حلال راستہ اختیار کرے یا حرام، یہ اس کی اپنی سوچ دیدہ ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ ہر اچھی چیز اللہ تعالیٰ، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر بری چیز اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو حلال طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے کاروبار اور جاب کو دیانتداری سے اور محنت سے سر انجام دینا چاہیے۔ رزق حلال کو بڑھانے کا طریقہ بھی موجود ہے، لیکن ہمارا اس طرف دھیان نہیں جاتا۔ باقی جائز کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے صرف کرنا چاہیے، لیکن یہ چیز مد نظر رکھنا ہوگی کہ جس کام میں یا جس خدمت میں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کام اور حقیقی ضرورت مندوں کی مد میں استعمال ہو۔